بحیثیت انسان ہم کچھ خصوصیات کی بنیاد پر چیزوں کو گروہوں میں تقسیم کرنے اور ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مکانات کمروں کے ذریعے ترتیب دیے گئے ہیں اور ہر کمرے کا اپنا مقصد ہے۔ ہم اپنے کپڑے ہماری شرٹس اور پینٹس کو الگ رکھ کر اور جرابوں کو دراز میں رکھتے ہوئے منظم کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ساتھ مل کر ہماری الماری بناتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ماہرین حیاتیات یعنی بایولوجسٹ نے آپ کے آس پاس کی دنیا کو مختلف سطحوں پر منظم کیا ہے۔ تو چلیں ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ابتدا کیا ہوگی اور وہ کون سا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس سے ہر چیز بنی ہے؟ جی ہاں، ایٹم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کس چیز سے بنا ہے؟ پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے۔ لہٰذا تمام مادہ خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان مختلف عناصر سے بنا ہوا ہے۔ کسی عنصر میں ایک ہی قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں۔ ایٹم مادے کی پہلی ساختی سطح یا اسٹرکچرل لیول ہیں اور وہ خود کو سالمات یا مالیکیولز میں ترتیب دیتے ہیں۔ ہم ایٹم کی 118 مختلف اقسام کو جانتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک عنصر یا ایلیمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ عنصر مادے کی ایک قسم ہے جو ایک ہی قسم کے ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تاہم آج تک دریافت ہونے والے 118 عناصر میں سے صرف 16 کو حیاتیاتی عناصر یا بائیو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 16 عناصر ہی جاندار بناتے ہیں۔ وہ ایٹمز جو جانداروں میں پائے جانے والے مادے کا 99% بناتے ہیں وہ ہیں کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر۔ جانداروں میں پائے جانے والے باقی عناصر تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں اور وہ عناصر یہ ہیں: کیلشیم، سوڈیم، میگنیزیم، پوٹاسیم، آئرن، آیوڈین، کاپر، کلورین اور مینگنیز۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ عناصر جانداروں میں آزادانہ نہیں رہتے، بلکہ یہ اگلے لیول یعنی کہ سالماتی سطح یا مولیکولر لیول تشکیل دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل یا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بائیو ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مختلف حیاتیاتی سالمات یا بائیو مولیکیولز بناتے ہیں اور کچھ بائیو مولیکیولز جاندار چیزیں بناتے ہیں۔ یہ نامیاتی حیاتیاتی سالمات یا آرگینک بائیو مولیکیولز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس، روغنیات یعنی لپڈس، لحمیات یعنی پروٹینز اور نیوکلک ایسڈز ہیں۔ مثال کے طور پر ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کو ڈی این اے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف غیر نامیاتی حیاتیاتی سالمات یا ان آرگینک بائیو مولیکیولز اگرچہ جانداروں کے لیے اہم ہیں، لیکن یہ غیر جاندار چیزوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں پانی یعنی H2O یا معدنی نمکیات جیسے NaCl یا کھانے کا نمک شامل ہیں۔ یہ بائیو مولیکیولز خلوی اعضاء یا آرگنلز جیسے زیادہ پیچیدہ ساخت کو بنانے کے لیے خود کو مرتب کرتے ہیں۔ آرگنلز مخصوص کام کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مائٹوکونڈریا خلیے یعنی سیل کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ رائبوسومز پروٹین کی مرکب سازی یا سنتھسائزنگ کرتے ہیں۔ مرکزہ یا نیوکلیس خلیے کی جینیاتی تشکیل کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ آرگنلز مل کر خلیہ بناتے ہیں، یعنی سب سے چھوٹی مکمل ساخت جسے ایک جاندار چیز سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک پورا جاندار ایک خلیے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ یا خلوی یا یونی سیلولر جانداروں میں بیکٹیریا اور بیشتر پروٹسٹ شامل ہیں۔ تاہم کثیر الخلیات یا ملٹی سیلولر جانداروں میں یہ خلیات مل کر اگلی سطح تشکیل دیتے ہیں، جیسے بافتیں یا ٹشوز۔ بافت یا ٹشو میں خلیوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو ایک ہی کام انجام دیتا ہے۔ ٹشو کا خلیہ نہ صرف اپنی زندگی کے افعال جاری رکھتا ہے، بلکہ وہ افعال بھی کرتا ہے جو مکمل ٹشو کے کام میں مددگار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پٹھوں یا عضلات یعنی کہ مسکولر ٹشوز یا برادمی یا ایپیڈرمل ٹشوز۔ متعدد ٹشوز جو ایک دوسرے سے متعلقہ افعال انجام دیتے ہیں وہ مل کر منظم ہوتے ہیں اور ایک ایسی اکائی تشکیل دیتے ہیں
جس کو عضو یا آرگن کہا جاتا ہے۔ عضو کی سطح پر مختلف ٹشوز اپنے اپنے مخصوص افعال انجام دیتے ہیں جو اجتماعی طور پر اس عضو کا فعل بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیٹ میں سر حلمی یا ایپیتھیلیل ٹشو ہوتا ہے جو ہاضمے کے جوس یا ڈائجسٹو جوسز خارج کرتا ہے، اور پٹھوں کے ٹشوز ہوتے ہیں جو معدے کی دیوار کے سکڑنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس طرح ان تمام افعال سے مل کر معدہ کام کرتا ہے۔ جب مختلف اعضاء ایک خاص کام انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرگن سسٹم۔ کیا آپ اس کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ نظام انہضام یا ڈائجسٹو سسٹم، نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم، اعصابی نظام یا نروس سسٹم، اور اسکیلیٹل سسٹم۔ بہت اچھے۔ یہ سارے سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں، جس سے ہم انسان جانداروں کی طرح کام کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سوچ بھی سکتے ہیں اور اپنے حواس استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سانس بھی لے سکتے ہیں، سب کام ایک وقت میں، کیونکہ آپ کے جسم کے سارے سسٹم مل کر کام کر رہے ہیں۔ جب مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو تنظیم کا ایک اور لیول وجود میں آتا ہے، آبادی یا پاپولیشن۔ آبادی کی سطح پر ماہرین حیاتیات مختلف افراد کے درمیان تعامل یا انٹریکشن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آبادی سے مراد ایک ہی نوع یا سپیشیز کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہونا ہے۔ مختلف جانداروں کی آبادیاں جو ایک ہی ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتی ہیں وہ اگلا لیول تشکیل دیتے ہیں، یعنی معاشرہ یا کمیونٹی۔ معاشرہ مختلف جانداروں کا ایک مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر جنگلاتی معاشرہ مختلف آبادیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جو سب ساتھ رہتے ہیں۔ جب یہ معاشرے آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں آخری لیول مل جاتا ہے، یعنی کہ حیاتی قرہ یا بائیوسفیئر۔ اس میں ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں زندہ اور غیر جاندار چیزیں شامل ہیں، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری دنیا میں کس طرح باہمی تعامل کرتے ہیں، جس کو زندگی کا حلقہ یا زون آف لائف بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے ماہرین حیاتیات کے مطالعہ کیے گئے تنظیم کے درجات یا لیول آف آرگنائزیشن کے بارے میں جانا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارا جسم انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیسے اس کے مختلف اجزاء ایک ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، کام کر سکیں اور اپنا مقصد حاصل کر سکیں؟ اس ویڈیو میں ہم جانداروں یعنی آرگنزمز کی چھوٹے اجزاء سے بڑے اجزاء تک تنظیم کے درجات یعنی لیولز آف آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یک خلوی یعنی یونی سیلولر آرگنزمز میں ایک ہی خلیہ یا سیل زندگی کے تمام کام کرتا ہے، تاہم کثیر خلوی جانداروں یعنی ملٹی سیلولر آرگنزمز میں تنظیم کے مختلف درجات پائے جاتے ہیں۔ تمام جاندار خلیوں یعنی سیلز سے بنے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں جاندار یعنی زندگی والے کہا جاتا ہے۔ خلیے زندگی کی اکائی ہیں، ان کے اندر خلوی اجزاء یعنی آرگنیلز پائے جاتے ہیں۔ یہ مخصوص ساخت یا بناوٹ کے ہوتے ہیں جو اپنے مخصوص افعال سر انجام دیتے ہیں، جیسے اس جانور کے خلیے میں
مائٹوکونڈریا خلیے کو توانائی فراہم کرتے ہیں اور رائبوسومز لحمیات کی تالیف یعنی پروٹین سنتھیسس میں شامل ہوتے ہیں۔ خلیے بذات خود بنیادی ساختیں ہیں جو جانداروں کو بناتے ہیں۔ کثیر خلوی جانداروں میں مختلف خلیے مختلف کام سر انجام دینے پر معمور ہوتے ہیں۔ کچھ مخصوص انسانی سیلز یہ ہیں۔ ایسے خلیوں کا گروپ جو اکٹھے کام کرتے ہیں بافت یعنی ٹشو کہلاتا ہے۔ انسانی جسم میں 4 اہم اقسام کے ٹشوز ہیں اور پودوں میں زائلم اور فلوئم ٹشوز کی مثالیں ہیں۔ جب ٹشوز کی تہیں مل کر کام کرتی ہیں تو ایک عضو یعنی آرگن بنتا ہے۔ اعضاء زندگی کے مخصوص اعمال کو سر انجام دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ دراصل ممالیہ یعنی میملز میں یہ 5 لازمی اعضاء پائے جاتے ہیں جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے: گردے، پھیپھڑے، جگر، دل اور دماغ۔ لیکن پودوں میں بھی اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ یہ مخصوص اعضاء مل کر ایک ایسا اعضائی نظام یعنی آرگن سسٹم بناتے ہیں جس میں جسم کے مختلف افعال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ نظام جسم کو منظم اور توازن میں رکھتا ہے۔ انسانی جسم میں ایسے 11 نظام ہیں۔ جاندار یعنی آرگنزمز وہ ہیں جو زندگی کی بنیادی افعال اور سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں۔ کثیر خلوی جانداروں میں اعضاء کے نظام ہوتے ہیں، جبکہ یک خلوی جانداروں جیسے بیکٹیریا وغیرہ میں صرف ایک خلیہ ہوتا ہے۔ تو کثیر خلوی جانداروں میں تنظیم کے مختلف درجات پائے جاتے ہیں۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ کیا آپ سوچ کے بتا سکتے ہیں کہ ایک گھر کیسے بنایا جاتا ہے؟ اینٹ ایک گھر کی بنیادی اکائی ہے۔ اینٹیں جوڑ کر دیوار بنائی جاتی ہے۔ یہ سب دیواریں اکٹھی ہو کر ایک کمرہ بناتی ہیں اور کمرے مل کر پورا گھر یا عمارت بناتے ہیں۔ اسی طرح تمام جاندار بنیادی اکائیوں سے مل کر بنتے ہیں جنہیں خلیے یا سیلز کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے اینٹیں مل کر دیواریں بناتی ہیں، ایک جیسے سیلز جو ایک ہی کام کرتے ہیں مل کر نسیج یا ٹشوز بناتے ہیں۔ یہ مختلف ٹشوز مل کر ایک عضو یعنی آرگن بناتے ہیں جو کہ ایک مخصوص کام کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے دیواریں مل کر کمرہ بناتی ہیں۔ گھر کے مختلف کمرے مل کر کوئی ایک مقصد پورا کرتے ہیں۔ مثلاً کچن اور ڈائننگ روم دونوں کھانا بنانے اور کھانے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح مختلف آرگنز مل کر ایک اعضاء کا نظام یعنی آرگن سسٹم بناتے ہیں جو ایک مخصوص عمل سر انجام دیتا ہے۔ جانداروں میں بہت سے آرگن سسٹم ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی جاندار کی ساخت کی یہ ترتیب آرگنائزیشن کا لیول کہلاتی ہے۔ چلیں اب جانوروں اور انسانوں میں آرگنائزیشن کے لیول کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، سیل تمام جانداروں کی بنیادی اکائی ہیں۔ ایک جیسے سیلز جو ایک ہی کام کرتے ہیں مل کر ٹشوز بناتے ہیں۔ مثلاً مسل سیلز مل کر مسل ٹشوز بناتے ہیں۔ جب ٹشوز ملتے ہیں تو وہ ایک آرگن بناتے ہیں۔ مثلاً مسل اور ایپیتھیلیل ٹشوز مل کر دل بناتے ہیں، اور بہت سے آرگنز مل کر ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں جو ہمارے جسم میں ایک مخصوص عمل سر انجام دیتا ہے۔ مثلاً دل اور خون کی شریانیں یعنی بلڈ ویسلز مل کر نظام دوران خون یعنی سرکولیٹری سسٹم بناتے ہیں۔ یہ سرکولیٹری سسٹم ہمارے جسم کے ہر حصے تک خون کے ذریعے آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں اور بھی آرگن سسٹمز موجود ہیں۔ نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم ہمارے جسم میں خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظام منہ، خوراک کی نالی یعنی فوڈ پائپ، معدے یعنی سٹمک،
जिगर यानी लिवर और आंतों यानी इंटेस्टिन्स पर मुश्तमिल होता है। निज़ामे तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ऑक्सीजन गैस अंदर लेकर जाने और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने में मदद देता है। ये निज़ाम नाक, सांस की नाली यानी विंड पाइप और फेफड़ों यानी लंग्स पर मुश्तमिल होता है। आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम हमें समझने और जिस्म के अंदर और बाहर होने वाली चीज़ों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में मदद देता है। ये कुछ सिस्टम्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें काम करने में मदद देते हैं। हर सिस्टम ऑर्गन्स के मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल होता है जो मिलकर काम करते हैं। पौधे भी इससे मुख्तलिफ नहीं होते। नबाताती खुलिये यानी प्लांट सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। नबाताती टिश्यूज एपिडर्मल, ग्राउंड, वेस्कुलर या मेसोफिल टिश्यूज हो सकते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज पौधों की सबसे बैरूनी सतह या जिल्द बनाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज खुराक ज़ख़ीरा करते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज पानी और खुराक पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान मुंतकिल करते हैं। मेसोफिल टिश्यूज सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक बनाते हैं। पौधों में भी जानवरों की तरह बहुत से टिश्यूज इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। एक पौधे के पत्ते, उसका तना, जड़ें, फूल और फल उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। हर ऑर्गन का अपना अपना मकसद होता है। पत्ते पौधों के लिए ग़िज़ा बनाते हैं। जड़ें ज़मीन से पानी और मादनियात जज़्ब करती हैं। फूल या फल बीज पैदा करता है। अलबत्ता जानवरों के बरअक्स पौधों में सिर्फ दो बुनियादी निज़ाम होते हैं। जड़ों का निज़ाम यानी रूट सिस्टम और तनों का निज़ाम यानी शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, जबकि शूट सिस्टम ज़मीन के ऊपर। रूट सिस्टम जड़ों यानी रूट्स पर मुश्तमिल होता है। ये पौधे को ज़मीन में खड़ा रखता है और ज़मीन से पानी जज़्ब करता है, जबकि शूट सिस्टम पौधे के उन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जो हम ज़मीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें शामिल हैं तना, पत्ते, फल और फूल। ये निज़ाम अमले तौलीद यानी रिप्रोडक्शन के लिए बीज पैदा करने, पानी और ग़िज़ा की तरसील और ग़िज़ा ज़ख़ीरा करने का ज़िम्मेदार होता है। चलें वो सब दोहराते हैं जो आज हमने सीखा। इस वीडियो में हमने देखा कि एक जैसे सेल्स जो मिलकर काम करते हैं टिश्यू कहलाते हैं। जब मुख्तलिफ इक़साम के टिश्यूज मिलकर कोई मुनफरिद काम सर अंजाम देते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जो मिलकर एक मखसूस अमल सर अंजाम देते हैं ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं।